من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح مکمل ہو چکی تھی۔ اس میں ایک بات یہ باقی رہ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، بہت سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اکبر کو عالم اصغر میں چھپایا ہے۔ یہ پوری کائنات بڑا عالم ہے اور انسان کا جسم چھوٹا عالم ہے۔ تو بڑے عالم کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک زمین بنائی ہے، انسان کی 5 یا 6 فٹ کی باڈی بھی ایک زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی زمین پر گھاس کو اگاتے ہیں تو انسان کی چھوٹی زمین پر اللہ تعالیٰ بالوں کو اگاتے ہیں۔ اس زمین کا استقرار چونکہ پانی پر ہے، اگر پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو اگر کیل کا کام پہاڑ نہ کرے تو وہ زمین اس پر مکان بنانے کے قابل بھی نہ ہو، رہائش کے قابل بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی زمین پر کچھ ہڈیاں ایسی بنا دی ہیں کہ انسان کے لیے بیٹھنا اٹھنا چلنا آسان ہے۔ اگر انسان کے جسم میں ہڈیاں نہ ہو تو انسان بالکل ملائم گوشت کی طرح ہو جائے، بس ایک ہی زمین کے ایک حصے پر پڑا رہے گا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر نہریں جاری کر دی اور ان نہروں کے ذریعے پانی دنیا کے دیگر حصوں میں پہنچتا ہے، ٹھیک اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کی زمین میں کچھ رگیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جس کے ذریعے خون پوری باڈی کے اندر سپلائی ہوتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عالم کو چھوٹے عالم میں چھپایا ہے۔ انسان صرف اپنی عالم میں غور کرے، اپنے جسم میں غور کرے تو بڑا عالم بھی آسانی سے اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن کی ہر سورت عظیم ہے، بلند ہے، لیکن سورہ بقرہ عظیم ترین اور بلند ترین سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ بقرہ ختم کرنے میں کتنے سال ان کو لگ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تلاوت میں اور الفاظ کو سیکھنے میں اتنے سال خرچہ ہوئے ہیں، بلکہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ عقائد اور اعمال کی جتنی تفصیل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں سورہ بقرہ کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو ان تمام عقائد، احکام اور مسائل پر عبور حاصل کرنے میں ان کو اتنے سال لگے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرۃ ان کے معنی گائے بھی ہوتا ہے اور بیل بھی ہوتا ہے، اور اس سورت کے 8ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور چونکہ اس میں وہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا، اور مدنی سورت ہے۔ معلوم ہوا اس کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم۔ خلاصے کے طور پر 20 آیتوں کا خلاصہ میں بتا دوں، وہ ذہن میں رکھے، جتنے دن تک اس کی تشریح چلتی رہے گی وہ خلاصہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ سورہ بقرہ کی شروع کی جو 20 آیتیں ہیں، ان 20 آیتوں میں سے پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسری 2 آیتوں میں اللہ نے ایسے کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے جو انکار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، جس کی بدولت اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اور زندگی پر یہ ایمان نہیں لائے۔ تو 2 آیتوں میں ان کفار کا تذکرہ ہے، 7 آیتیں ہوئی۔ باقی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور آخر میں منافقین کی 2 جماعتوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو کل 20 آیتوں میں 3 طرح کے گروپ کا تذکرہ ہے۔ متقیوں کا 5 آیات میں، دوسری 2 آیتوں میں کٹر کافروں کا، اور باقی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم۔
سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، عام امتی کو اس کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا ہے، اور شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو ان آیات سے متعلق ہو کہ اگر اس کو معلوم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ نہیں، شریعت کے باقی احکام دوسری آیتوں میں بیان کر دیے ہیں، بلکہ منع فرمایا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو احکام کی آیات کو، محکمات کو چھوڑ کر وہ ایسی آیت کے پیچھے پڑتے گئے اور بلا وجہ خود قریت میں پڑھتے ہیں، اور پھر گمراہی مقدر ہوتی ہے۔ تو ایسی آیات میں پیچھے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع فرمایا ہے۔ رہی بات پھر اس کا مقصد کیا ہے، متعدد مقاصد ہیں۔ الف لام میم کے ذریعے اللہ تعالیٰ دانا کا بھی امتحان لیتے ہیں، عقل مند کا بھی امتحان لیتے ہیں، اور نادان کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ الف لام میم پڑھے گا تو نادان کو اس پر تنبیہ کی گئی کہ تجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ذرا علم حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور دانا یعنی عقل مند کا امتحان یہ ہے کہ دیکھیے عقل مند آدمی کی عقل کہیں رکنا نہیں چاہتی، زمین کے سارے حصے طے کر لیے تو چاند پر پہنچنے کی کوشش ہے، چاند پر پہنچ گیا تو اب مریخ پر کمن ڈالنے کی کوشش ہے، مریخ پر پہنچ گیا تو اب سورج کی شعاعیں اپنے کنٹرول میں کیسے کر سکتے ہیں، اس کی کوشش ہے۔ تو انسان کی عقل کہیں رکنا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام پاک جب پڑھے سب سے پہلے یہ لفظ پڑھ اور اپنی جہالت کا اظہار کر، اور اس بات کا اظہار کر کہ میری عقل کا دائرہ محدود ہے، کچھ چیزیں ایسے جو میری عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو سب سے پہلے اپنی جہالت کا اظہار کر، پھر کلام پاک کو پڑھنا شروع کر۔ تو اللہ نے حروف مقطعات کے ذریعے دونوں کی آزمائش کی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ معظم اور مکرم کتاب ایسی ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یا اس کے مضامین کے حق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایک تو کتاب فرمایا، میں نے اس کی وجہ بتا دی تھی، یہاں لفظ قرآن چھوڑ کر کے لفظ کتاب استعمال کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا، بعد میں حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں لکھا گیا، اور اس قرآن میں جو آسمان سے اترا تھا اور بعد میں لکھا گیا دونوں میں تحریف ہو گئی ہے، ان کے منہ پر تماچا ہے۔ کتاب ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو مرتب ہو، لکھی ہوئی ہو۔ قرآن یہ لفظ اسی لیے استعمال کر رکھا گیا، ذالک الکتاب۔ اور خود انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11ویں ایڈیشن میں خود اس نے اقرار کیا ہے، the most read book in the world، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی پڑھی جا رہی ہے القرآن الکریم۔ حالانکہ آسمان سے اترنے میں اس کی عمر کم ہے، پہلے جو وید تورات زبور انجیل بہت پہلے آسمان سے اتری ہے، اور قرآن تو سب سے اخیر میں اترا ہے، تو اترنے کے اعتبار سے اس کی عمر کم ہے، مگر اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر اس کے حفاظ زیادہ ہیں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے زیادہ ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے والے بھی زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے اورینٹلسٹ مستشرقین ایسے ہیں جو قرآن میں کیڑے نکالتے ہیں، خود کفار مکہ بھی قرآن میں کیڑے نکالتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ کچھ ایسے مضامین ہیں کہ جس پر لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی، لا ریب فیہ، اس کے مضامین بالکل برحق ہے، تردد، شک اور شبہ سے پاک ہے۔ دیکھیے ایک ہے فطور، یہ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ انسان کو جو آبجیکشن ہوتا ہے، کبھی فطور سامنے والے کے کلام میں ہوتا ہے اور انسان کو وہ بات تسلی بخش، دل میں اطمینان بخش نہیں اترتی، اور کبھی کبھی فطور خود عقل کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ سامنے والے کے مضامین کو سمجھنے نہیں پاتی۔ تو قرآن میں اگر کسی کو اشکال ہو رہا ہے تو وہ فطور خود اس کی عقل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، خود قرآن نے اس کی نفی فرما دی۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ سن وار اس میں واقعات تلاش کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک کون سا واقعہ قوموں کا کس وقت پیش آیا۔
یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں علوم ریاضیہ اور علوم طبعیہ پر مضامین بیان کیے جائیں۔ یہ تو ہدایت نامہ ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا ہے، مگر عملی زندگی میں ہدایت قرآن سے وہی حاصل کرتے گئے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ آسمان سے یہ ہدایت نامہ سب کے لیے اترا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا آسمان سے بارش تمام زمینوں پر برستی ہے، مگر وہی زمین اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی ہے جو نرم ہوتی ہے، جن کے اندر بارش کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ورنہ جو زمین بالکل سخت ہوتی ہے تو وہاں سے تو پانی بھی سڑک جاتا ہے، نہ خود نفع اٹھاتی ہے اور نہ دوسرے جانور وہاں کے حصے پر پہنچ کر کے پانی پی سکتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں ہر ایک کو پہنچتی ہے، مگر جن کے پاس ظاہری آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے تو رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ ہدایت نامہ آسمان سے سب کے لیے اترا ہے، مگر جن کی دلوں کی زمین سخت ہو چکی ہے، قرآن جیسے مقدس مضامین جو اللہ کی طرف سے باران رحمت ہے، ان کے دل اس کو جذب نہیں کر سکتے۔ قرآن نور ہدایت بن کر سب کے لیے آیا ہے، مگر جس کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں ان کے لیے تو قرآن جیسی مقدس کتاب بھی ان کی آنکھیں کھول نہیں سکتی اور ہدایت کا نور ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا۔ دوسرا یہ بھی تنبیہ کر دی کہ کوئی تقوی کے اعلیٰ درجے پر بھی پہنچ جائے تو وہ قرآن سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں بنا سکتا۔ ہدی للمتقین، قرآن جسے عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقی بھی قرآن کی ہدایت سے مستغنی نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر متقیوں کے 5 اوصاف بیان فرمائے کہ متقی لوگ کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو امور غیبیہ یعنی جن کا پرسیپشن، ادراک محسوسات کے ذریعے، معقولات کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، صرف وقت کا نبی نبوت اور وحی کے ذریعے ان کو بتا سکتا ہے، ان پر بھی یہ متقی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے عالم آخرت کو نہیں دیکھا، کسی نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، کسی نے پل صراط کو نہیں دیکھا، کسی نے میدان محشر کو نہیں دیکھا، کسی نے حشر اور نصر کو نہیں دیکھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے تو متقی لوگ اس کو بھی صحیح مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سائنس کا دائرہ محسوسات کا ہے، بس جو 5 طاقتیں اللہ نے ظاہر میں دی ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، ان آلات کے ذریعے سائنس دنیا کے اندر ترقی کر رہی ہے اور فلاسفہ ان محسوسات کے ساتھ عقل کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے فلاسفہ کا درجہ سائنسدانوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اور متکلمین علماء خود نبوت اور وحی کے ذریعے بھی علم حاصل کر دیں گے، محسوسات، عقل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں، تو اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی بھی معلومات ان کے پاس ہے۔ تو متکلمین کا درجہ ان دونوں طبقوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ تو بہت زبردست متکلم تھے، علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ وقت ہے کہ سائنسداں ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا دائرے کار سائنسدانوں کا یہ محسوسات ہے، یہ محسوسات بھی غلطی کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے جو چیز آبزرو میں آئے بس اسی کو تسلیم کرنا، جو چیز ایکسپیرینس سے معلوم ہو وہی حقیقی علم ہے، اس کے علاوہ جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کی ذات جس کا نہ کوئی تجربہ کر سکتا ہے نہ جو اس کو آبزرو کر سکتا ہے، تو ڈائریکٹ انہوں نے تو خدا تک کا انکار کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت سی مرتبہ دیکھنا بھی غلط دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک ہوائی جہاز جا رہا ہے اوپر، انسان یہاں سے دیکھ رہا ہے تو اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے، تو تمہاری نگاہ تو اس کو تو اتنا چھوٹا دیکھ رہی ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ تو یہاں تو تمہاری نگاہ تو غلط دیکھ رہی ہے۔ پانی کو دیکھ رہا ہے انسان، کوئی کیڑا نظر نہیں آ رہا، مگر جب خوردبین لے کر کے اس کو دیکھیں گے تو بہت سارے کیڑے نظر آئیں گے۔ تو حقیقت میں نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ تو بہت سی مرتبہ مشاہدے کے باوجود انسان غلط نتیجے پر پہنچتا گیا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
تو متقیوں کا سب سے پہلا وصف ہے کہ جو چیزیں ان کو نظر نہیں آتی بس اللہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. ایک ہے ادائے صلاح اور ایک ہے نمازوں کا اقامت صلاح. دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس انداز سے ادا کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے, وقت پر پڑھنا, جماعت کے ساتھ پڑھنا, تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا, فرائض واجبات سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پڑھنا. یہ متقیوں کا ایک اہم وصف ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو بطور رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہے, علم اللہ نے دیا ہے, لوگوں کی صحیح رہبری کرتے ہیں, حکمت اللہ نے دانائی کی باتیں دی ہیں, اس سے دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچاتے ہیں. یا اللہ نے یہ فرمایا جو کچھ ہم نے بطور رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ مال میں انسان کو اللہ نے مینیجر بنایا ہے, مالک نہیں بنایا ہے. مینیجر مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے کہ مالک جہاں کہے اس جگہ مینیجر خرچ کرنے پر مامور ہے. یا اللہ نے ہمیں بھی مال کا مینیجر بنایا ہے, مالک نہیں بنایا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اس کا حکم کتنا آسان ہے کہ تمہارے مال پر جو میرا دیا ہوا ہے سال پورا ہو جائے 97% تم اپنے قبضے میں رکھو اور 2.5% غریبوں کو دو جو زکوٰۃ کے مستحق ہے اور اس کا بدلہ بھی میں تم کو دوں گا. تو یہ تیسرا وصف ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور یہی متقی لوگ وہ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اے نبی جو آپ پر نازل کی گئی. وما انزل من قبلک اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. یہ صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے. یہودی تو یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے اور ان کا مذہب آخری مذہب ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن ایک مسلمان ہے جو ابتدائی آفرینت سے لے کر جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں. ہاں البتہ عمل صرف اس شریعت پر ہوگا کیونکہ وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ ایمان تو سب کتابوں پر ہے, سب انبیاء پر ہے, مگر عمل صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. تمام علماء کرام کا احترام دل میں برابر ہونا چاہیے, مگر جس سے ہمارا تعلق ہے عمل اسی کی بات پر ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تصوف کے تعلق سے بات ہے, بہت اونچی بات ہے, اس لیے میں اس کو ذرا کھول کر نہیں بتا رہا ہوں. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخری وصف بیان کیا کہ آخرت اس کو بالکل یقین کے ساتھ مانتے ہیں اور اس کا استحضار ہر وقت متقیوں کے دماغ پر رہتا ہے, دل پر رہتا ہے. یہ 5 وصف جس کے اندر پیدا ہو جائے. تم نے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی دعا مانگی تھی, ہم نے تمہاری دعا قبول کر کے ہدایت نامہ پورا قرآن کی شکل میں اتارا, اور یہ 5 وصف جس کے اندر پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ اس کے اندر ہدایت کی ساری علامات موجود ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی متقی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. دنیا میں ہدایت کا راستہ مل گیا اور آخرت میں پورا کا پورا اجر ملے گا. آگے کافروں کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. سبحان اللہ.